السلام علیکم۔ ایک دن میں 30 عورتوں سے حلالہ کرنے والا گونگا پہلوان۔ میرے شوہر نے مجھے ساس کے کہنے پر طلاق دے دی، مگر پھر بہت شرمندہ ہوا اور زبردستی میرا نکاح گونگے پہلوان سے اس شرط پر کروایا کہ وہ تمہیں صبح ہوتے ہی چھوڑ دے گا۔ مگر رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ساتھ میرے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں نے پورا سال بہت دل لگا کر محنت کی تھی، کیونکہ مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں پڑھ لے کر اپنے والدین اور اپنے علاقے کا نام روشن کروں گی، مگر ایک دن بہت عجیب سا قصہ ہو گیا تھا۔ شام کے وقت میں چھت پر بیٹھی پڑھ رہی تھی جب میری امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، شبانہ جلدی سے نیچے چلو، مہمان آ گئے ہیں۔ میں بولی، کس قسم کے مہمان؟ آپ نے تو مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا کہ آج ہمارے گھر کوئی آنے والا ہے۔ امی نے مسکرا کر میرے سر پر چپت لگائی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھلا ایسی بات میں تم سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ تب نہیں کی تو چلو اب بتا ہی دیتی ہوں کہ آج تمہارا مایوں ہے۔ محلے کی سبھی عورتیں ہمارے گھر جمع ہو چکی ہیں۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ میں بولی، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے میرے امتحانات ہونے والے ہیں؟ امی نے سر جھٹکا تھا اور بولی، ارے دفعہ مار تو اپنے امتحان کو، ہم نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے؟ چل نیچے آ میرے ساتھ۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، امی مجھے میٹرک پاس کر لینے دو، پھر جہاں کہوں گی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ تب میں نے امی کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تیرے باپ کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے اور اس کے پاؤں بھی پڑی تھی کہ بیٹی کا سپنا پورا ہونے دے، مگر تیرے باپ نے میری ایک نہیں سنی۔ بیٹی میں مجبور ہوں، تو بھی میری رائے رکھ لے۔ دیکھ تیرے ساتھ کی سب لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ایک تو ہی رہ گئی ہے۔ اگر انکار کر دے گی تو لوگ میری تربیت پر انگلی اٹھائیں گے۔ یہ بات تو بہت پہلے ہی سے مجھے پتہ تھا کہ کسی بھی وقت میری شادی کا پیغام آ جائے گا، کیونکہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو بہت کم عمر میں بیاہ دینے کا رواج تھا۔ شادی کی تلوار ہر وقت سر پر لٹکتی رہتی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا تھا جب میری شادی کا قصہ چھڑ گیا تھا۔ خیر میں روتی دھوتی آ کر محلے کی عورتوں میں بیٹھ گئی تھی۔ سب نے جی بھر بھر کر میرے سر پر تیل لگایا تھا اور یوں مجھے مایوں پر بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ 7 دن کی قید تھی۔ مایوں کی رسم کے بعد 7 دن تک لڑکی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اتنے ہی نہیں، اس دوران لڑکی کو بھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ کوئی جنی عاشق نہ ہو جائے۔ مجھ جیسی لڑکی کے لیے یہ وقت ایک قید تنہائی سے کم نہیں تھا۔ 2 دن میں ہی میرا چہرہ اتر سا گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ ماں بیچاری تو میری جہیز کی تیاریوں میں مصروف تھی، مگر جب ان کا دھیان میری جانب گیا تو وہ لرز کر رہ گئی تھیں۔ اسی وقت سے پر چادر اوڑھی اور محلے میں نکل گئی تھیں۔ انہوں نے میری ایک ایک سہیلی کے آگے منت کی کہ اپنی مصروفیات سے چند لمحے نکال کر میری شبانہ کو دیکھنے آ جایا کرو، بچی کا دل بہل جائے گا۔ خیر ہمارے محلے میں بڑوں کی بات نہیں ٹالی جاتی تھی، اس لیے اب سارے دن وقفے وقفے سے میرے پاس میری سہیلیاں آنے لگی تھیں۔ ان میں زیادہ تر شادی شدہ تھی، تو میری معلومات میں اضافہ کیا کرتی تھی کہ شادی کے بعد سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ میری ساری دوستوں نے مجھے اپنی شادی کے قصے سنائے تھے۔ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی تھی کہ شادی کی ایک رات ایک اجنبی شخص جب آپ کے شوہر کے روپ میں آپ کے سامنے آتا ہے تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میری ایک آئی دوست نے بتایا تھا کہ کیسے ان کے شوہر نے شادی کی رات ان کی شان میں قصیدے پڑھے تھے اور پھر ان کو سونے کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ اب کی باتیں سن کر میرے بھی جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی ایک خوبصورت سا لڑکا آ کر کھڑا ہو جاتا تھا جو میری تعریف کرتا اور مجھے سونے کی انگوٹھی پہناتا۔ میری ایک سہیلی نے بتایا تھا کہ وہ شادی کی رات دی گئی انگوٹھی کو صرف آٹا گوندتے ہوئے اتارتی ہے اور پھر فوراً سے پہن لیتی ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ خیر یہ 7 دن پورے ہو گئے تھے اور پھر میری بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری بارات ہی نکاح پڑھوا دیا گیا اور پھر میری رخصتی ہو گئی تھی۔ والدین سے بچھڑ جانے کی غم نے مجھے رلا دیا تھا۔ امی بھی مجھ سے لپٹ کر روتی رہی تھیں۔ خیر میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ چند رسمیں بھی ہوئی تھی، مگر میرا دل ان رسموں میں لگتا ہی نہیں تھا کہ میں بار بار چوری چھپے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھتی تھی کہ شاید کہیں سے مجھے میرا شوہر نظر آ جائے، کیونکہ اب تک میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر رسمیں ہو گئی تو میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ پرانا سا خستہ حال کمرہ تھا۔ میں نے دیکھ کر سوچا کہ کاش میرے سسرال والے اس کمرے میں رنگ و روغنی کروا لیتے۔ اس مفیدہ سے کمرے میں میرا جہیز کا سامان پڑا عجیب سا لگ رہا تھا، جیسا کہ کہاوت ہے، بوڑھی گھوڑی اور لال لگام۔ خیر میں نے سوچا کہ جب فیاض، ہاں میرے شوہر کا نام فیاض تھا، فیاض کمرے میں آئے گا تو اس سے فرمائش کروں گی کہ کمرے میں رنگ کروا دے۔ مجھے میری سہیلیوں نے بتایا تھا کہ شادی کے پہلے 2 سال جو بات بھی شوہر سے کی جائے وہ ہنس کر مان لیا کرتے ہیں۔ خیر میں اپنے شوہر کے انتظار میں نہ جانے کتنے پہر یوں ہی بیٹھی رہی تھی، مگر وہ میرے کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ اب مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا ذرا اٹھ کر باہر تو دیکھوں کہ ایسی بھی کیا مصروفیت ہے جو میرے شوہر کو کمرے میں ہی نہیں آنے دے رہی۔
میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میرا استقبال گھپ اندھیرے نے کیا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ میں گھبرا کر واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں رہ گیا تھا۔ اصولاً تو اسے بھی اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میں گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں میرے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ میں دعائیں کرتی رہی تھی یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں نے تھک ہار کر سرانے پر سر رکھ لیا تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ خیر، تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک بڑی عمر کا ہٹا کٹا مرد مجھے بڑے غصے سے گھور رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ وہ میری طرف بڑھتا آیا تھا اور بولا، کیسی منحوس عورت ہو تم، جو شادی کی رات شوہر کا انتظار کرنے کے بجائے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ بہت چاہنے کے باوجود میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ پھر وہ شخص غصے سے بولا، یوں مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی خبر نہیں ہے کہ جب شوہر آتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ عجیب بے وقوف عورت ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ یہ آدمی میرا شوہر ہے۔ یہ ہے وہ فیاض جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی میری تعریف کرنے کے بجائے آتے ہی مجھے 2 گالیاں دے دی تھیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر ڈھہ گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خراٹے لینا شروع کر دیے تھے۔ میری آنکھوں سے یک بعد دیکھنے کئی آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے جب مجھے بیدار پایا تو میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، شاباش بہو، اچھی گھر کی لڑکیاں اتنی صبح صبح ہی اٹھ جایا کرتی ہیں۔ چلو شاباش، اب ناشتہ بنا لو، تمہارے دیور اٹھنے والے ہیں۔ میں نے سر تو ہلا دیا تھا مگر مجھے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ میرے کتنے دیور ہیں۔ خیر، میں منہ اندھیرے ناشتہ پکانا شروع ہو گئی تھی اور فارغ تب ہوئی تھی جب پورا گھر دھوپ سے بھر گیا تھا۔ پھر بے تحاشا برتن دھلنے کے لیے بڑے تھے۔ میں نے کمر کس لی تھی۔ خیر، جب میں ان کاموں سے فارغ ہوئی تو فیاض اٹھ گیا تھا۔ پھر اس کے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے کر گئی تو اس نے ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ سے تھام کر دور پھینک دی۔ پھر وہ باہر آیا اور بولا، امی مجھے نہیں اس بیکار عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا، میرے لیے آپ ہی بنائیں۔ میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، شوہر کو کیوں ناراض کیا؟ شادی کی پہلے رات ہی؟ توبہ توبہ۔ تب میں رونے لگی تھی۔ سسکیوں کے درمیان بولی، آنٹی دراصل میں ساری رات فیاض کا انتظار کرتی رہی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد میں نے آنکھیں موند لی۔ مجھے کیا علم تھا کہ آنکھ لگ جائے گی۔ بس اتنی سی بات پر فیاض مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے رات بھر جا کر ان کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ میری ساس ایک دم اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی اور بولی، تم کام پر گئے تھے؟ اس نے سر ہلا دیا تو میری ساس بولی، بہو تیرے شوہر کی روزی ہی رات رات بھر جاگنے میں ہے، آگے سے احتیاط کرنا، جیسے ہی چاہے ویسے ہی کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر سے گھر کے کاموں میں جوت گئی تھی۔ میری ساس بھی اس بات کا خیال کیے بنا ابھی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرے سامنے کبھی کوئی کام لا کر رکھتی تھی تو کبھی کوئی۔ خیر، امی نے پوری بہت پریکٹس کرائی ہوئی تھی ان کاموں کی، کیونکہ ہمارے ہاں بچی جیسے ہی بالغ ہوتی ہے اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہو، گھر کے کام کاج سیکھ لو۔ ایسا لگتا ہے جیسے شادی ہی زندگی کی اولین ترجیح ہو، اس کے علاوہ آسمان سے کچھ اترا ہی نہ ہو۔ خیر، شادی کی دوسری رات تو میرا شوہر گھر پر ہی رہ رہا تھا۔ مجھے اس کے وجود سے گھن آتی رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کہ اس کی رنگت بھی سیاہ میل تھی۔ یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ وہ قدرے موٹا تھا، بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ اس نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی بہت بے عزت کیا تھا۔ پھر میری تعریف میں ایک جملہ تک نہ کہا تھا۔ تحفہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے تو میری جانب مسکرا کر بھی نہ دیکھا تھا، میرا حال چال تک نہ پوچھا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کہتا، شامانہ بتاؤ تمہیں میرے گھر کا ماحول کیسا لگا، تم یہاں پریشان تو نہیں ہو؟ والدین کی یاد تو ستاتی ہو مگر تم فکر نہ کرو، میں تم ان سے ملوانے لے جایا کروں گا۔ یہ سب باتیں اسے مجھ سے کہنا چاہیے تھی، مگر وہ تو میرے قریب ہوا تھا اور پھر سو گیا تھا، ایک جملہ بھی نہ بولا۔ ایسے میں مجھے اپنے شوہر سے گھن آنے لگی تھی، مگر چونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اس قسم کے خیالات سے گھبرا جایا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے دل لگانے کی کوشش کی تھی۔ شادی کی تیسری اور چوتھی رات میرا شوہر پھر سے غائب تھا۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میرے والدین نے میری شادی کس جگہ کر دی ہے۔ یہاں میری حیثیت ایک ملازمت سے بڑھ کر نہیں تھی۔ شوہر کا تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس سے 2 ٹوک بات کرنی چاہیے۔ مجھے اس سے پوچھنا تو چاہیے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے۔ اس لیے صبح جیسے ہی میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں بولی، فیاض آپ ہر رات کہاں جاتے ہیں؟ بس اتنی سی بات تھی، نہ ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ اس بات پر فیاض نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بولا، تم عورت ذات ہو، عورت کو اس چیز کا حق نہیں ہوتا کہ وہ مرد کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اسے سوال جواب کرے۔ یہ تھپڑ بہت زبردست تھا، کئی لمحے تو میرے کانوں میں سائیں سائیں ہوتی رہی تھی۔ خیر، میں نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے سوال نہیں کرنا، کیونکہ مجھے مار سے بہت ڈر لگتا تھا۔
مار کے خوف سے میں ہمیشہ اسکول میں اپنا سبق یاد کر کے جایا کرتی تھی، مگر زندگی کا سبق سیکھنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی تھی۔ شاید کیونکہ اس دن کے بعد بھی بڑی دفعہ فیاض نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وجہ ہر بار مختلف ہوتی تھی۔ ایک بار تو اس نے مجھے اس قدر مارا تھا کہ میرے سر سے خون نکل آیا تھا، اور میرا بچہ جو میری کوکھ میں چل بسا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے فیاض سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس دن میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، تم ایک گھٹیا انسان ہو فیاض، تم تو شادی کے قابل ہی نہیں تھے، پھر تمہاری شادی کیوں کر دی گئی؟ تمہیں تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر میری ساس آگے بڑھی تھی۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور بولی، شادی کے قابل تو نہیں ہے بانجھ عورت۔ یہ الفاظ تھپڑ سے زیادہ بھاری تھے مجھ پر۔ پھر وہ کہنے لگی، فیاض ابھی اس کو طلاق دو اور میرے گھر سے نکال دو۔ پھر فیاض نے اپنی ماں کی بات مانی اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں لوٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تھی۔ امی نے بازو پھیلا کر مجھے ان میں سمیٹنا چاہا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا اور میں ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں بولی، ابو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ان کی شادی کرنے سے پہلے کم از کم لڑکے کی چھان بین تو کر لینی چاہیے۔ آپ کو علم نہیں ہے فیاض نے مجھ پر کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں۔ ابو رونے لگے تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور بولے، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ میرا دل پگھل گیا تھا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک دن ابو نے مجھے چھت سے میری کتابیں لا کر تھما دی تھیں اور کہنے لگے، شبانہ میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ دیکھ، کچھ پلے پڑتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں تیری ٹیوشن لگوا دیتا ہوں۔ میں ابو کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دی، سب کچھ تو مجھے ازبر تھا۔ پھر میں نے اپنے امتحانات دیے، تب تک میری عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ ابو کہنے لگے، ایک مناسب رشتہ آیا ہے، تم کہو تو ہاں کر دوں۔ میں بولی، ابو چھان بین کر لیجیے گا۔ ابو نے مجھے تسلی دی کہ اس بار وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ خیر ابو نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بہت اچھا اور شریف ہے۔ ابو نے حامی بھر لی اور میرا رشتہ سجاد کے ساتھ طے ہو گیا۔ سادگی سے رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ میں سجاد کی سیج پر بیٹھی وہ وقت یاد کر رہی تھی جب میں فیاض کی دلہن بنی تھی۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ خیر سجاد کمرے میں آیا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری جانب دیکھ کر بولا، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ پھر اس نے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر میرے سپنے سچ کر دکھائے تھے۔ سجاد ایک بہت ہی اچھا انسان اور شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا، بلکہ اگر یہ کہوں کہ وہ مجھ پر جان نثار کرتا تو یہ بھی کم نہیں ہوگا۔ میری خوشیوں سے میری ساس حسد کرنے لگی تھی۔ اب وہ آئے روز سجاد کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی، کبھی کہتی تیری بیوی مجھ سے لڑتی ہے تو کبھی کہتی گھر کے کام نہیں کرتی۔ سجاد سر جھٹک دیا کرتا تھا اور وہ مجھ سے کمرے میں آ کر کہتا، امی کی باتوں کی پرواہ مت کرنا۔ ایک دن میری ساس بولی، سجاد تیرے جانے کے بعد تیری بیوی گلی میں کھڑی ہو کر لڑکوں کو اشارے کرتی ہے۔ اس بار پر سجاد کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، کیا امی سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تب میری ساس کو علم ہو گیا تھا کہ نشانہ صحیح جگہ پر لگا ہے۔ وہ کہنے لگی، سجاد اتنا ہی نہیں، ایک دن تو میں نے اسے ایک لڑکے کو خط تھماتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ بات سن کر تو سجاد اپنے آپ میں نہ رہا تھا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میری ساس اسے کہنے لگی، بغیرت، صرف تھپڑ سے کیا ہو، طلاق دے اسے، طلاق۔ پھر اب سجاد نے اپنی ماں کی بات مان کر مجھے طلاق دے دی۔ میں کمرے میں آ گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، دل میں ہلا جا رہا تھا۔ تبھی سجاد کمرے میں آیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ بولا، شبانہ تم تو بہت اچھی ہو، میں امی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں رونے لگی اور بولی، چھوڑ کر نہ جاؤں تو اور کیا کروں؟ میرا شوہر بولا، تم فکر مت کرو، میں تمہارا حلالہ کروا دوں گا۔ میں بھی راضی ہو گئی، کیونکہ میں دوسری بار طلاق لے کر اپنے والدین کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تب تک میں نے اور سجاد نے گھر میں ہی رہتی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ایک دن سجاد میرے پاس آئے اور بولا، شبانہ حلالہ کے لیے ایک شخص مل گیا ہے، میں تمہاری شادی گونگے پہلوان سے کر دوں گا، وہ تمہیں اگلی صبح ہی طلاق دے دے گا۔ میں بولی، سجاد مجھے تو پہلوان نام سن کر ہی خوف آ رہا ہے۔ وہ بولا، تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یوں میرا نکاح گونگے پہلوان سے کروا دیا گیا تھا۔ میں پہلوان کی سیج پر بیٹھ سوچ رہی تھی کہ میری قسمت میں نہ جانے اور کتنا ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے۔ تبھی وہ پہلوان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر فیاض تھا۔ اس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو مسکرا دی اور بولا، تو اچھا آج تم میری دلہن بن کر آئی ہو، بس اچھا ہوا تم واپس آ گئی ہو، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں اس سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور جلدی سے اٹھ کر کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ وہ بولا، شبانہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا تو پھر امی نے ہر جگہ میرا رشتہ مانگا، کسی نے مجھے اپنی بیٹی نہیں دی۔ یہ حلالہ کر کے میرا گزارا تو ہو جاتا ہے، مگر میں شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں،
اور پھر فیاض کے ہاتھوں میری روح ایک بار پھر سے پارا پارا ہو گئی تھی۔ میں روتی رہی تھی جب کہ وہ میرے پہلو میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ صبح اس نے سجاد سے کہہ دیا کہ میں تمہاری بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے فیاض سے کہہ دیا کہ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ فیاض بولا، شبانہ، میں شادی کے بعد جو رات رات بھر گھر سے باہر رہتا ہوں اس کام کے لیے جاتا تھا، میں پیسوں کے عوض عورتوں سے حلالہ کرتا ہوں۔ مجھے کیا علم تھا کہ میری اس نیکی کا صلہ مجھے یوں ملے گا کہ تم مجھے دوبارہ مل جاؤ گی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ آخر اب کیا ہوگا۔ میں بولی، فیاض، تم مجھے اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھ سکتے، جب کر لڑکی ہی راضی نہ ہو تو تم کیا کر لو گے؟ فیاض بلند و بانگ کہہ کے لگانے لگا اور بولا، ارے پگلی، تم سے کس نے کہا ہے کہ عورت کی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ عورت تو بس عورت ہوتی ہے، گونگی بہری مخلوق۔ تم جانتی ہو نا میں باہر کی دنیا میں گونگا پہلوان مشہور ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبان لڑانے کی کوشش کی یا شادی ختم کرنے کی بات کی تو تم نہیں جانتی میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا اور تمہیں گونگی بنا دوں گا۔ میرے یقین کرو، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ مجھے فیاض کے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں، مگر میں مجبور تھی، ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے بہت سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے تھے۔ میں رو رو کر اللہ سے مدد کی فریاد کرنے لگی۔ اللہ نے میری سن لی۔ تبھی اچانک گھر کا دروازہ کھلا۔ سجاد کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ سجاد نے سمجھداری کی تھی، اس کے حلال سے پہلے کاغذی کارروائی مکمل کر رہی تھی، اس لیے وہ اب پولیس کو لے آیا تھا۔ پولیس گونگے پہلوان کو پکڑ کر لے گئی۔ بعد میں نے خلا کے کاغذات جمع کروا دیے، بڑی مشکل سے صحیح، مگر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ سجاد اب ایک بار پھر سے مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ سجاد کے سنگ میری زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، مشکل کے بعد آسانی بھی مجھے مل گئی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ جیتی جگتی انسان ہوتی ہیں۔ اللہ نے لڑکیوں کے دلوں میں بھی خواہشیں ڈالی ہیں۔ لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر ان کے پاؤں پر کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے تو وہ سہاروں کی تلاش میں بھٹکتی نہ رہیں۔ خدا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم مت کیا کریں، انہیں یوں ہی کسی کے پلے سے مت باندھ دیا کریں، چھان بین کر بچیوں کو بیاہ کریں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔